الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ یہ دوستو آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 58 تک پڑھی گئی ہے۔ پچھلی آیتوں میں آپ نے یہ پڑھ لیا اور سن لیا کہ انسان کو ہر حاجت کے لیے اللہ پاک نے اپنے نام کو پکارنے کا طریقہ بتلایا تھا، اور ان آیتوں میں خالق اور مخلوق دونوں کے حقوق کی رعایت سکھلائی گئی تھی، یعنی حد بتا دی گئی تھی کہ مخلوق کی حد یہ ہے اور خالق کی کبریائی کی ابتدا یہاں سے ہوئی اور انتہا کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جہاں مخلوقات کی دسترس، مخلوقات کی پہنچ اور انسان کی فریاد کر سکتا ہے، اس کی منتہا پہ پہنچ کر کے جب عاجز آئے گا تو وہاں سے اللہ کی کبریائی شروع ہوگی، وہاں سے اللہ کی کبریائی شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کو پچھلی آیتوں میں بتایا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کائنات عالم کو اللہ تعالیٰ نے بالکل 6 دن میں پیدا کر کے ایک دم سولٹ بنا دیا، اس میں شر اور فساد نہیں، کسی کا کسی سے کوئی تصادم نہیں، خود انسان کے اپنے جسم میں دوستو ایک چھوٹا سا حصہ ہے سر، ایک چھوٹا سا حصہ ہے سر، اس میں آنکھ اپنا کام کرتا ہے، آنکھ اپنا کام کرتا ہے، کان اپنا کام کرتا ہے، زبان اپنا کام کرتی ہے، لیکن ان میں آپس میں ٹکراؤ کبھی ہے نہیں ہے۔ آنکھ بالکل اپنا کام کر رہا ہے، اس کو کان سے کوئی واسطہ نہیں، اور کان کو سننے کا کام اللہ نے دیا، اس کا آنکھ سے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ زبان کو اللہ تعالیٰ نے تکلم کی گویائی دی، اس کا نہ آنکھ سے ٹکراؤ ہے نہ کان سے ٹکراؤ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح اس چھوٹے سے حصے کے اندر نظام عالم چل رہا ہے، اور اس میں اللہ پاک نے ایک کو دوسرے سے ٹکراؤ سے بچایا، تو اس کائنات عالم میں بھی چاند اور سورج میں بھی ٹکراؤ، کہکشاں اور ستاروں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کو کہ تم بھی حدود کے اندر رہو، آپس میں ایک دوسرے سے نہ ٹکراؤ، آپس میں ایک دوسرے سے نہ ٹکراؤ، ٹکراؤ گے تو زمین میں فساد پیدا ہوگا، اور اللہ پاک نے زمین کو فساد سے ہر طرح پاک صاف پیدا کیا، اور اس کی نظام کے لیے اللہ پاک نے قوانین نازل کیے، اور انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سنیے
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا، کہ اب وَادْعُوهُ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، کہ اللہ کی عبادت کرو خوف کے عالم میں بھی اور امید کے عالم میں بھی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ رہو، اور اگر شرارت کرتے ہو تو اللہ کی پکڑ سے مامون بھی نہیں رہو۔ بس یہ دو جملہ یاد کر لیجیے، اللہ کی عبادت کی شکل میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے، اور بغاوت کی شکل میں اللہ پاک کی پکڑ سے مامون بھی نہ رہیے۔ انہی دونوں کیفیت کا نام کیا ہے جی؟ ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت ہماری پکڑ اور گرفت سے تم نکلے نہیں ہو، اس لیے دونوں حال میں تم اللہ پاک کی طرف رجوع رہو، اور گناہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے دلیر نہ بنو، گناہ کر کے دلیر نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہ سے بچائے۔ اس کے بعد اللہ تعالی ایک عجیب حکمت کی بات بتا رہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں سنیے، ہم انسان ہیں اور ہماری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے، گوشت کھانے کے لیے دیا، دودھ کے لیے دیا، اون کے لیے دیا کہ نہیں دیا؟ بغیر تفصیل میں گئے ہوئے۔ اب ہماری ضرورت کے لیے جتنی بھی جسمانی حاجتیں تھیں، ان حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے غیب سے انتظام کیا۔ مثلا پانی، اللہ نے آسمان سے بارش برسایا نہیں برسایا؟ سورج کی ضرورت پڑی شعاؤں کی تو روشنی کے لیے سورج دیے، رات کو آرام کی ضرورت پڑی تو وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، رات کو اندھیرا کر دیا اور تاریکی کا غلاف ڈال دیا تاکہ آرام کے ساتھ سو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں کہ جو اللہ اس جسمانی روح کے لیے یہ سب چیزیں مہیا کی ہیں، تو کیا وہ اللہ صرف اس جسم کے لیے جب یہ چیزیں مہیا کی ہیں تو کیا عالم آخرت کے لیے اس نے مہیا نہیں کیا؟ تو جس طرح انسان کے جسم کی بقا کے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، زمین سے ہر قسم کی خوراک برآمد کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی الہی کو نازل کیا، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو نبوت کی روشنی عطا فرمائی، اور کہا سنیے اس دنیا کی زندگی چند معدود دن کی زندگی ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ سب تم کو چیزیں عطا کی ہیں۔ تو جس طرح تم جسم کی بقا کے لیے پانی کے محتاج ہو، جسم کو بقا کے لیے تم کھانے پینے کے لیے محتاج ہو، تو اسی طرح روح کی شانتی کے لیے وحی الہی کے محتاج ہو، اور جہنم سے نجات کے لیے اللہ کے رسول کی ہدایت کے محتاج ہو۔ جس طرح تم اس سے مستغنی نہیں، کس سے؟ آٹا چاول دال کھانا پانی سے، اسی طرح تم اللہ پاک کی ہدایت سے بھی مستغنی نہیں ہو۔ تو یہ تمہارے سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ بات تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ دیکھتے ہو کھیتیاں لہلہا جاتی ہے، اب زمین کی اللہ پاک نے کئی قسم بتا دی کہ کوئی زمین ہے بارش پانی برستا ہے تو زمین سیراب بھی ہوتی ہے، پانی بھی پی لیتی ہے، دوسرے زمین کو سپلائی بھی کر دیتی ہے، ہریالی بھی اگاتی ہے۔ اور ایک زمین وہ ہے جو پانی کو تو جذب کر لیتی ہے لیکن یہ
کوئی فائدہ نہیں. شور زمین ہے نمکین ہے، پانی بھی نمکین کر دیتی. اور کچھ زمین بنجر ہے، کچھ زمین پتھریلی ہے، نہ پانی پیتی ہے اور نہ اس سے کسی کو فائدہ ہے، جماتی بھی نہیں، پانی بہہ کر کے چلا گیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں انسانوں کی بھی تین ہی قسم ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو وحی الہی کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اعمال صالحہ شاداب نمایاں ہو جاتے ہیں. اعمال صالحہ، جی آج بھی میں پڑھ رہا تھا، اوہو حکیم صاحب کی کتاب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، حکیم محمد اختر صاحب، کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ استاد ہیں. کس کے؟ امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں. انتقال ہو گیا تو امام شافعی نے امام احمد ابن حنبل کے کرتے کو پانی میں بھگو کر کے اس پانی کو پی گئے. کہا کہ اس شخص کے کرتے میں بھی ایمان کی حرارت ہے. اور لکھا ہے کہ 230 سال کے بعد ایک شخص نے وصیت کی تھی عراق میں کہ مجھے امام احمد ابن حنبل ہی کے پاس دفن کرنا. آج میں نے پڑھا اتفاق. دیکھیے اللہ والے کیسے ہوتے، زمین کیسی ہے ایمان والی. تو لکھا بھائی بند کر دو، کس کا موبائل ہے یار، اس کے جیب سے نکال کے لاک کر دو. نمازی اگر موبائل میں ہے تو اس کا جیب سے نکالو، لاک کر دو. ہم بھی تو موبائل لاتے ہیں یار، دیکھو روزانہ تکبیر کہتا ہوں، اللہ کے فضل سے یاد آ جاتا ہے جیب میں موبائل ہے، لاک کرتا. پتہ نہیں لوگ رکھتے ہیں کیوں یار اس کو ٹم ٹم بجانے کے لیے. چلو خیر سنو، استغفر اللہ. 230 سال کے بعد ان کے پڑوس میں کسی اہل ثروت کی وصیت کے مطابق قبر کھودی گئی. کس کے؟ امام احمد ابن حنبل کے. تو قبر کھودنے والے جو تھے اس کا پھاورا غلطی سے امام احمد ابن حنبل کے قبر کے قریب لگ گیا اور ان کی قبر کھل گئی. آج میں نے پڑھا آج. تو امام احمد ابن حنبل کا جب جسم ظاہر ہو گیا تو لکھا ہے 230 سال کے بعد ان کا کفن بھی یوں ہی تھا جیسے ابھی پہنایا گیا ہے. یہ آج میں ملا لکھنے والا کون ہے؟ بیرسٹر ہے ملا علی قاری صاحب مرقات. 230 سال کے بعد لوگوں نے جب کفن ہٹایا ان کے جسم سے، چہرے سے، تو لکھا ہے کتاب میں کہ پانی کے قطرات جو غسل کیے آئے گئے تھے وہ بھی ان کے جسم پہ تر و تازہ تھے. اے اللہ یہ نصیب ہم سب کا بھی اللہ بنا دے، یہ نصیب ہم سب کا بھی بنا دے. تو اللہ پاک کریں کہ کچھ زمین، جی علامہ انور شاہ صاحب کشمیری ٹکٹ لینے کے لیے گئے، اسٹیشن پہ لائٹ نہیں ہے. ٹکٹ ماسٹر نے کہا مولانا بیٹھ جائیے، کون پوچھتا ہے، چلے جائیے، آپ کو تو سب لوگ جانتے ہیں. کہا نہیں بھائی ٹکٹ دے دو. اس نے کہا روشنی نہیں. علامہ انور شاہ صاحب نے کہا یہ لو. ہاتھ داخل کر دیا. کہاں؟ کھڑکی میں. اور اسٹیشن ماسٹر سے کہا آپ دے دے ٹکٹ. ہاتھ سے ان کے روشنی آئی، ٹکٹ ماسٹر نے ٹکٹ دے دیا. باہر نکل کے آیا سردار جی اور کہا مولانا جس نبی کے امتی کے ہاتھ میں اتنی روشنی اس کے دل میں کتنی روشنی ہوگی. مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. مجھے کلمہ بڑے بڑے مشرکین نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے اور چہرہ دیکھ کر کے کہہ دیا کہ یہ کذاب نہیں ہو سکتا، یہ شکل فیس بتا رہا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. آج بھی بابا، آج بھی میں نے کئی دفعہ سنا، ہم تو کوئی تھوڑا بزرگ آدمی ہے، کسٹم کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، میرے ساتھ میری وائف ہے، ہنگامہ. کسٹمر سے نے کہا مولانا آپ تشریف لائیے، آپ کیوں کھڑے ہوئے لائن میں؟ کہا لائیے وائف کا پاسپورٹ دیجیے، اپنا دیجیے، جائیے. کہا ان کی فکر نہ کیجیے، آپ جائیے. لو، حالانکہ ہم نے تو کچھ نہیں کہا اس کو، ہندو غیر مسلم. کہا آپ کیوں کھڑے ہوئے لائن میں، آپ آئیے. لو. تو آج بھی انسان کی شکل بتا دیتی ہے شوخی نقش پاکی کہ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی. جی تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کچھ اہل ایمان وہ ہیں
کہ نبی پاک کے پاس بیٹھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے اندر تغیر پیدا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہری بھری زمین شاداب لہلہانے لگتی ہے ان میں ایمان کی بہار آ جاتی ہے۔ اللہ انہی اہل ایمان میں ہم کو بنائے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس سے کم درجے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے قرآن نے کیا آئے ہے والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور کچھ نکل بالکل بنجر، کیا ہے؟ اللہ میں بنجر نہ بنائے، اللہ میں بنجر نہ بنائے۔ اچھا بابا، اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب کو نخرج الموتى لعلکم تذکرون، قیامت کے دن میں ان تمام کے تمام کو قبر سے اٹھا لوں گا۔ ذرا یہ روایت بعینہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، ذرا سن تو لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیے، حضرت ابو ہریرہ ابن عباس نے فرمایا کہ جب سب لوگ اول سور پھونکنے سے مر جائیں گے، سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا، قرآن میں بھی ہے جی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ پہلی دفعہ پھونکا جائے گا، تمام مخلوقات مرے گی، اسی کو روایت کر رہے ہیں۔ سب لوگ مر جائیں گے تو اللہ زیرین عرش سے پانی برسائے گا۔ جب سب لوگ مر گئے تو آسمان سے بارش ہوگی جس کا نام آب حیات ہوگا۔ جیسے مردوں کی منی، انسان بیوی سے قربت کرتا ہے تو جسم سے کوئی چیز خارج ہوتی ہے، اس طرح اس بارش سے لوگ قبروں کے اندر کھیتی کی طرح اگیں گے۔ لو، جیسے یہ بارش عرش سے ہوگی سور پھونکنے کے مر جانے کے بعد، تو جیسے کھیتی اگتی ہے ویسے سب لوگ پوری دنیا میں قبروں سے جیسے گھاس اگتی ہے ہم اگ جائیں گے، ہمارے جسم پہ گوشت پوشت لگے گی۔ سنو پوری روایت پڑھ کے سناتا ہوں۔ پھر ان پر ایک نیند طاری کر دی جائے گی، پھر ان پر جس کی وجہ سے وہ قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت سروں اور آنکھوں میں ان کو نیند کا اثر محسوس ہو رہا ہوگا۔ جیسے آدمی نیند کے سوتا ہے تو آنکھ ملتا رہتا ہے۔ کہیں گے ہائے افسوس، ہم کو خوابگاہ سے یعنی نیند سے کس نے اٹھایا۔ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں مرتبہ سور پھونکنے کی درمیانی مدت 40 ہوگی، ایک سور سے دوسرے پھونک کے درمیان 40۔ صحابی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا 40 دن کی مدت ہوگی؟ اس سے 40 سے کیا مراد؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے اس سے انکار ہے کہ لوگوں نے کہا تو کیا 40 مہینے کی؟ فرمایا مجھے اس سے بھی انکار ہے۔ سنیے، لوگوں نے کہا تو کیا 40 سال کی؟ فرمایا میں یہ بھی نہیں کہتا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کا لفظ فرما دیا، دن مہینہ یا برس اس کی صراحت نہیں فرمائی۔ دیکھو کتنا احتیاط برتا روایت نقل کرنے میں، یہ بخاری مسلم کی روایت۔ پھر اللہ آسمان سے پانی برسائے گا جس سے انسان سبزے کی طرح اگیں گے، انسان کی ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، صرف ایک ہڈی رہ جاتی ہے جس کو نسمہ کہتے ہیں۔ جی پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اس ہڈی سے قیامت کے دن تمام اعضاء اور اجزاء کے جوڑے جائیں گے۔ ابو داؤد نے بھی الباس میں یہ روایت نقل کی ہے کہ انس کی روایت میں اتنی صراحت ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکنے کی درمیانی مدت 40 سال کی ہوگی، ایک سور سے دوسرے سور کے درمیان 40 سال کی مدت ہوگی۔ اسی چلہ میں اللہ بارش کرے گا اس مدت میں۔ جی روایت دوسری سنیے، ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلے سور پر تمام عالم فنا ہو جائے گا، کوئی چیز زندہ باقی نہ رہے گی۔ دوسرے سور پر پھر اثر نو نیا عالم پیدا ہوگا اور سب مردے زندہ ہو جائیں گے،
حدیث میں ہے کہ ان دونوں مرتبہ کے سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا. کتنے سال؟ اور ان 40 سال میں مسلسل بارش ہوتی رہے گی. گویا کہ کھیتی کو تیار کیا جا رہا ہے محشر کے لیے. اسی عرصہ میں ہر مردہ انسان اور جانور کے اجزاء بدن اس کے ساتھ جمع کر کے ہر ایک کا مکمل ڈھانچہ بن جائے گا. بارش برستی رہے گی، ہمارے جسم کا ڈھانچہ تیار ہوتا رہے گا. پھر دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد ان لاشوں کے اندر روح آ جائے گی اور زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. اس روایت کا اکثر حصہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے. دیکھ لیجئے اللہ پاک کتنے عظیم قدرت کے مالک ہیں. بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو ہدایت اور علم عطا فرما کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال کثیر بارش کی طرح ہے جو زمین کے کسی اچھے ٹکڑے پر برستی ہے، وہ خطہ اس کو قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا دل یہی بنائے جو بارش کو، بارش سے مراد نبوت، قرآن کی وحی، اللہ کا دین، جس سے سبزہ اور چارہ خوب پیدا ہوتا ہے اور کسی خشک بنجر خطے پر برستی ہے تو وہ بھی اپنے احاطے میں پانی کو روک لیتا ہے مگر پی نہیں سکتا، اس لیے اس میں سبزہ نہیں پیدا ہوتا. آدمی اس کو پیتے، جانوروں کو پلاتے اور کھیتوں کو سینچتے ہیں. اور ایک تیسرے ٹکڑے پر برستی ہے جو چٹیل سخت ہموار میدان ہوتا ہے، وہ نہ تو اپنے احاطے میں پانی کو روکتا ہے، نہ دوسرے کو ہی فائدہ ہوتا ہے، نہ خود پیتا ہے، نہ سبزہ پیدا ہوتا ہے. بس اللہ کے رسول نے فرمایا دینی سمجھ رکھتے ہیں، میری لائی ہوئی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خود سمجھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں. سب سے اچھی زمین کون ہے؟ جو خود نفع ہو وہی سے اور دوسروں کو بھی، اللہ انہی میں ہم کو لائے. اور ان لوگوں کی جو میرے پیام کی طرف قطعاً التفات نہیں کرتے اور اللہ کی عطا کی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ بنجر. اللہ وہ کیا ہے؟ جی. تو گویا کہ ہر زمانے کے لیے قرآن موجود ہے. بارش برسا رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، اب قبول کرنے کی بات ہے. اسی کو اللہ نے ان آیتوں میں کہا ہے، ذرا دیکھیے. اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. اللہ نے کائنات عالم بنا دیا، ایک دم امن و امان پیدا کر دیا. اللہ کہتے سب فساد مت کرو اور پکارو اس کو ڈر اور توقع سے. میں نے کہا کہ نہ اس کی رحمت سے مایوس ہو اور نہ اس کے عذاب سے مأمون ہو. اس کے عذاب سے بھی بے خوف نہیں رہنا ہے، کب پکڑ لے، اللہ بچائے ہماری. اسی لیے لکھا اس تفسیر میں کہ اصلاح باطنی اور روحانی کا مدار ذکر اللہ، تعلق مع اللہ اور اس کی اطاعت پر ہے. اس کے لیے اللہ نے اول تو ہر انسان کے قلب میں ایک مادہ اور جذبہ اللہ کی اطاعت اور یاد کا رکھ دیا ہے. کہیے الحمدللہ. عشاء کے وقت ہم گئے تھے آپ کے گھر؟ نہیں نہ گئے تھے. آپ کے دل میں کس نے پیدا کیا کہ عشاء کی اذان ہو گئی؟ یہی نہ ہدایت ہے بھائی، یہی نہیں ہدایت ہے. یہی جذبہ کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. گھر بیٹھے ہوئے تھے لیکن آپ کو جگایا. آپ کے دل میں ارادہ کس نے؟ اللہ نے پیدا کیا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے. کہیے الحمدللہ. انسان کے گرد پیش کے ہر ذرے ذرے میں اپنی قدرت کاملہ اور صنعت عجیبہ کے ایسے مظاہر رکھے کہ ان کو دیکھ کر معمولی سمجھ اور سوچ رکھنے والا بھی بول اٹھے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس کے علاوہ رسول بھیجیں، کتابیں نازل فرمائیں جن کے ذریعے مخلوق کا رشتہ خالق کے ساتھ جوڑنے کا پورا انتظام فرمایا. پورا جی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے قریب کر دے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے. اللہ انہی میں ہم کو لائے. اللہ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ آپ لوگ نیک کر رہے نہیں؟ نماز پڑھا نیکی ہے نہیں؟ قرآن کا درس سن رہے نیکی ہے کہ نہیں؟ کہ مایوس کیوں ہوئیے؟ انشاءاللہ. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ.
اور وہی ہے کہ چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والی، مہ سے پہلے یہاں تک کہ جو ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بھاری بادلوں کو، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے کون؟ اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا کو، میں نے سنایا تھا نہیں سنایا تھا؟ ہاں سنایا تھا۔ غریر میں ایک صحابی لنگی پہنے بیٹھے ہوئے تھے، ہوا آئی لنگی ان کی اٹھ گئی، تو انہوں نے کہا کہ لعنت ہو ہوا پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، بغیر اللہ کے حکم کے نہیں چلتی، لہذا ہوا کو لعنت نہ کرو۔ جو کسی پہ لعنت کرتا ہے وہ لعنت زمین و آسمان میں گردش کرتی ہے، آسمان میں جانا چاہتی وہاں دروازہ بند، زمین میں آنا چاہتی دروازہ بند، جس کی بھیجا گیا اس پر جانا چاہتی ہے، اگر وہ مستحق نہیں ہے تو کرنے والے پہ لوٹ جاتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہوا کو بھی لعنت نہیں، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا حدیث میں کہ جب ہوا چلتی ہوئی دیکھو تو کیا پڑھو؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ میں اس کی خوبی اور خیر کا میں سوال کرتا ہوں۔ کیوں؟ ہوا کے ذریعے کبھی رحمت بھی آتی ہے اور ہوا کے ذریعے کبھی عذاب بھی آتی ہے۔ ہاں بادلوں کو ہانک دیتے ہیں ہم اس بادل کو ایک شہر مردہ کی طرف، لبلد میت فانزلنا بہ الماء، پھر ہم اتارتے ہیں اس بادل سے پانی۔ دیکھو اللہ کی قدرت، کرے مردہ زمین کی طرف زندہ بادل کو بھیجتا ہوں۔ کیا پیاری تعبیر اللہ نے دی ہے، نہیں سمجھ میں آئی؟ زمین مردہ ہے، بادل اللہ نے زندہ بادل پانی کا بھیجا، جاؤ ادھر برس پانی، پھر اس سے نکالتے ہیں سب طرح کے پھل، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم غور کرو، اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر ناقص۔ زمین زمین کی بات ہے، اللہ ہماری زمین کو اچھی بنائے۔ زمین سے مراد ہے، زمین سے مراد یا اللہ، زمین سے مراد وہ حیدرآباد کی زمین جائے، زمین سے مراد دل، اللہ کرے ہمارا دل اچھا رہے۔ کذالک نصرف الآیات، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح بتلاتے ہیں آیتیں، کس کے لیے؟ لقوم یشکرون، حق ماننے والے لوگوں کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بس بھائی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ آسان کر، فضل کا کرم کا ہاتھ سے راحت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہم کو اچھی زمین نصیب کرنا۔ اے اللہ ہمارے دل کی زمین میں 100% قرآن کی رحمت کو داخل کرنا۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں قساوت قلبی سے اور قلب کی سختی سے۔ اے اللہ ہمیں قلب منیب عطا فرما دے، اے اللہ قلب خاشع عطا فرما دے، اے اللہ وہ قلب عطا فرما دے جو ہمیشہ تیری طرف متوجہ رہے، اے اللہ جو قرآن سے متاثر ہو جائے، گناہ سے متنفر ہو جائے۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام